کفار تک، لافتہ خیبر میں جس طرح گئے کفار تک، آتے ہیں سجاد ایسے شام کے دربار تک، آتے ہیں سجاد ایسے شام کے دربار تک، ٹھوکروں سے مارتے سجاد لے کر آئے ہیں، ٹھوکروں سے مارتے سجاد لے کر آئے ہیں، کربلا سے لاش بیعت شام کے دربار تک، ٹھوکروں سے مارتے سجاد لے کر آئے ہیں، ٹھوکروں سے مارتے سجاد لے کر آئے ہیں، کربلا سے لاش بیعت شام کے دربار تک، آیت تبت یدا پڑھ کے وہ توڑے تم نے ہاتھ، آیت تبت یدا پڑھ کے وہ توڑے تم نے ہاتھ، جو پہنچنا چاہتے تھے شاہ کی دستار تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، بآواز بلند صلوات۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ملتمس ہوں سید شاہد حسین زیدی صاحب ابن سید نذیر حسین زیدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، میرے خالق کو تیرے پاک نام کی تلاوت کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیری بارگاہ سے اس کا جو ثواب حاصل اسے کروڑ درجہ عطا فرما، اس ثواب کو تیرے پیارے محبوب اور آپ کی پاک اہل بیت اطہار کے وسیلے سے مرحوم مغفور سید شاہد حسین صاحب کی روح پرفتوں کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، مرحوم کے کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، اور پاکستان میں مولا کے ذاکر سید ضمیر اختر نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد کرتے رہے، زندگی میں علمی اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن بہر جو بھی، کیونکہ زبان ان کی مدح محمد و آل محمد میں مصروف رہی، ہم ان کے لیے بھی دعا وہ ہیں کہ مولا ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرمائے، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، اور بالاخص خصوصاً یہ دعا ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں جو حالات ہیں، مولا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور یہ حالات بہتری کی طرف جائیں، اور میری خصوصی یہ دعا ہے کہ مولا اپنے ذاکرین اور خطبہ جتنے بھی ہیں پاکستانی، انہیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسے الفاظ منبر سے بیان کریں کہ جو اختلاف کا باعث نہ ہوں، امت کو یکجہتی کی طرف لائیں، اتحاد امت کے لیے کوشش کریں۔ مولا ہم سب پہ اپنا رحم و فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں کچھ ہستیوں سے مخاطب ہو کے خالق یہ فرمایا کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم صرف وہی چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے چاہنے کے علاوہ تم کچھ نہیں چاہتے، تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔
جو اللہ چاہتا ہے اللہ اپنی اس مشیت کا ظہور ان ہستیوں سے فرماتا ہے، اور اسی لیے وہ ہستیاں بھی فرماتی ہیں کہ نحن ارادۃ اللہ، نحن مشیت اللہ، اللہ کا ارادہ ہم ہیں، اللہ کی مشیت ہم ہیں۔ بلکہ جتنے بھی اوصاف کبریا ہیں، جتنی بھی اس کی صفات ہیں اللہ رب العزت کی، ان سب ہر صفت، یہ اصول ہے، ہر صفت اپنا مظہر چاہتی ہے۔ اگر وہ صفت ظاہر نہ ہو تو پھر صفت نہیں، تو جو تو اب اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ بھی ظہور چاہتی ہیں، اور اللہ نے اپنی صفات کے ظہور کے لیے ان 14 کو خلق یہ 14 ہیں مظہر اوصاف کبریا۔ اور اسی پہ کسی نے کتنی پیاری ربائی لکھی، وہ کہتا ہے کہ تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے، کیونکہ اوصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے۔ تطہیر کے نزول سے یہ ہو گیا عیاں کہ وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ اور دوستو یہ دیکھیں، اصل یہ ہستیاں اس توحید کی پہچان کے لیے دنیا میں ہی، اور توحید کا جو پیغام اہل بیت نے دیا ہے، توحید کا جو تصور اہل بیت اطہار سے ملتا ہے، وہ تصور توحید اور کہیں سے ہمیں نہیں ملتا۔ تو جو فرماتے ہیں، دیکھیں معصوم فرماتے ہیں، یہی میرے چوتھے امام کا ہی فرمان ہے جس کے لیے آج سب ان کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں۔ میرے مولا فرماتے کہ اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اگر تیرا حکم نہ ہوتا نا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہارے پکارنے کا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا دعا کرنے کا تو میں کبھی دعا نہ مانگتا۔ یہ ہے تصور توحید، کہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ مجھ سے مانگو تو میں کبھی دعا نہ مانگتا کہ یہ کر دے وہ کر دے۔ کیوں؟ میں دعا کو تیری رضا میں مداخلت سمجھتا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو بس اسی پہ راضی رہتا جو تیری مشیت ہوتی اور جو تیرا ارادہ ہوتا۔ یہ ہے تصور توحید، تو جو فرماتے ہیں۔ اور پھر یہی ان ہستیوں کے علاوہ، یعنی یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس اللہ کی ان کے علاوہ جس نے بھی معرفت حاصل کی ہے وہ مخلوق کے ذریعے سے کی۔ مثلا جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بڑے عہدے کے مالک ہیں، تو ان کا واقعہ قرآن میں موجود نہیں ہے کہ جب والدہ وہ بادشاہ وقت کے خوف سے وہ غار میں چھوڑ کے آئیں تو وہ غار سے باہر نکلے تو ستارے کو دیکھا تو کہا کہ حاضر یہ میرا رب، اور جب وہ ستارہ غائب ہوا تو کہنے لا احب، آپ کو میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کچھ دیر بعد چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر چاند بھی پسے کچھ چلا گیا تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا کہ حاضر اکبر، حاضر یہ کیونکہ بہت بڑا یہ میرا رب ہے۔ تو یہ جب سورج بھی پھر غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ نہیں، جو کبھی نظر آئیں اور کبھی غروب ہو جائیں وہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال معرفت تو اللہ خلقت میں ودیت کرتا ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ یعنی مخلوق ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ تو اللہ کو پہچانا سب نے مخلوق کے ذریعے سے۔ اگر براہ راست کسی نے اللہ کو پہچانا ہے تو وہ یہ صرف 14 ہستیاں ہیں۔ اسی لیے کہ اسی معصوم کا فرمان میرے مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ عرفتک بک، کہ میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا، یعنی درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو نے ہمیں اپنی معرفت براہ راست عطا کی۔ یعنی یہ 14 وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے براہ راست ان کی خلقت میں اپنی معرفت انہیں عطا فرمائی۔ اس اللہ رب اور پھر دوستو ان کے اختیارات پہ
بحث کرنا کہ جی ان کے پاس کیا اختیار ہے. بھائی اللہ نے کائنات کا مختار انہیں بنایا تو جو فرماتے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اب ان اختیارات کو کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں استعمال کرنا، یہ بھی ان کو توجہ فرماتے ہیں. مجبور نہیں ہے کہیں بھی، یہ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، لیکن اب کیونکہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم وہی چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا ہوں، استعمال وہی کریں گے اختیارات کو جہاں اللہ چاہے گا. تو جو فرما رہے ہیں ان کا ہر فعل اس اللہ کی مشیت سے جڑا ہوا ہے. آج کا دن بھی ہمارے نزدیک اس ماحول میں بھی مولا نے آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ بیٹھے ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ حالات بہتر کرے، اسی انداز میں ہم ان بار ہستیوں کی عزاداری کر سکیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے. تو اس میں کیونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہے، اور ویسے بھی اس دن کو ہم 10 محرم سے کم نہیں سمجھتے. اصل کربلا کے واقعے کا جو مرکزی کردار ہے نا، آج اس کا ذکر کرنے کے لیے یعنی یہ میدان جنگ میں جانا اور شہید ہو جانا، یہ تو اس خاندان کا یعنی وتیرہ ہے. مولا کا خود اپنا فرمان ہے کہ شہادت ہماری کرامت ہے. تو جو فرماتے ہیں اصل تو کردار میرے مولا سجاد کا ہے، یعنی جو اس کربلا کے واقعے میں ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا. تھوڑے سے اختیارات کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اختیارات اللہ نے، اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہادی ہیں، یہ رہبر ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ عالم پاکستان میں اہل سنت بھائیوں کے ساری زندگی مناظرے کرتے رہے، بے انتہا ان کے مناظرے بھی میں نے سنے. تو وہ یہ سوال کر رہے تھے، میں عجیب حیران ہوا ہمارے ایک عالم دین سے جی کہ آپ یہ بتائیں قرآن سے کوئی نص پیش کریں ان 12 اماموں کی امامت. ابھی تک یعنی وہ شک میں بات آ گئی کہ جی نص پیش کریں کہ نص قرآن سے یہ امام ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے یہ قرآن میں نص تو موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے بھی ہادی بناتا ہوں وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتا. آیت قرآن میں نہیں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ امام بنتا ہی اللہ کی طرف سے ہے. اپنے آپ کو امام اللہ جسے چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے ہدایت کے لیے. تو جو فرماتے ہیں تو امام بنتا ہی اللہ کے، ہدایت کرتا ہی اللہ کے امر سے. تو اللہ نے 14 کو امام بنایا اور یہ اللہ کے امر سے اطاعت کرتے. لیکن یہ ساتھ آگے فرما دیا یہدون بامرنا، کہ یعنی وہ جو ہدایت کا سلسلہ دنیا تک پہنچاتے ہیں وہ ہمارے امر سے. بات وہی آگے نا جی، ہمارے امر سے وہ ہدایت کرتے، کیونکہ ہر سلسلہ ان کا اس اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. توجہ فرما، تو اللہ کے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں. وہ خالق فرماتے ہیں. اور جہاں بھی یعنی یہ دیکھیں احتمال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں نے پوچھا آپ کے کمالات کیا ہیں، تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. تو اب یہاں اگر بات رک جاتی تو احتمال تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ خالق ہے. خالق تو ہے، اب شک کوئی نہیں جب کہا کہ میں خالق کرتا ہوں، لیکن آگے فوراً ایک لفظ کہہ دیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. تو جو پتا چلا کہ وہ جس کے اذن سے عیسیٰ خلق کر رہا ہے وہ بذات خالق ہے اور عیسیٰ بالاذن خالق ہے. عیسیٰ بھی خلق کرتے ہیں لیکن اللہ کے اذن سے خلق کرتے ہیں. تو جو فرماتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ، پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
اور جو کوڑھی اور بیمار نبینا میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں شفا دیتا ہوں. اور پھر آگے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو یہاں پھر احتمال ہو سکتا تھا ذہنوں میں بات یہ آگے پھر فوراً کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، یعنی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اس اللہ کے اذن سے. تو جو فرما رہے تو اس لیے یہ سلسلے ان ہستیوں کے، یعنی اگر اللہ سے نسبت کاٹ دیں گے آپ تو پھر کسی اور سے مت چلیں گے، اور اللہ سے نسبت رہے گی تو پھر جو بھی کہیں گے وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا اختیارات اللہ نے ہستیوں کو دے دیے ہیں. تو جو فرماتے ہیں اور میں سے اسی امام کا واقعہ ہے، وہاں تو عیسیٰ کہتا ہے کہ میں اذن اللہ مردے زندہ کرتا ہوں. تو یہی میرے امام جا رہے ہیں مدینہ سے باہر، تو ایک عورت تھی بیچاری کوئی دیہات کے رہنے والی، اس کا سرمایہ اس کی ایک ہی گائے تھی، تو وہ گائے اس کی مر گئی. اب اس کا کل سرمایہ وہ گائے تھی، تو وہ گائے کے پاس وہ بھی بیٹھی رو رہی ہے اور اس کے بچے بھی بیٹھے رو رہے ہیں کہ چلیں اسی سے ایک رزق روزی کا بہانہ تھا. تو وہ مر گئی ہے، اب کیا کریں گے، سلسلہ ہے. تو امام پاس سے گزرے اور فرمایا کہ تو چاہتی ہے کہ تیری یہ گائے زندہ ہو جائے؟ تو اب اسے تو معرفت نہیں تھی نا کہ یہ ہستی کون سی گزر رہی ہے. تو اس نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور آپ مذاق کر کے میری مشکل میں اور پریشانی میں اور اضافہ نہ کریں. آپ نے فرمایا مذاق نہیں کہا، تو چاہتی ہے کہ تیری یہ گائے زندہ ہو؟ اس نے کہا کہ اگر زندہ ہو جاتی اس میں تو میرے مولا نے اس گائے کو ٹھوکر ماری اور وہ گائے زندہ ہو گئی. اب وہ عورت حیران، لیکن وہاں میرے مولا نے لفظ فرمایا، ساتھی جو ساتھ تھے نا وہ حیران ہوئے. تو مولا نے فرمایا کہ آپ وہ قرآن میں بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ پڑھا ہے نا کہ ایک آدمی مر گیا تھا بنی اسرائیل میں سے، تو اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، تو حضرت موسیٰ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. بھی پتہ قاتل کا کرنا ہے اور حکم مل رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے کہا جی وہ گائے کیسی ہو؟ تو وہ جی نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، اچھا جی رنگ کیسا ہو. وہ جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے تو پھر گائیں بھی مشکل سے مشکل اس کی نشانیاں یعنی بتائی جاتی. بالآخر انہوں نے وہ ڈھونڈی، وہ گائے جو بھی تھی اس کو ذبح کیا. حکم ملا کہ اسے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ کے جسم سے مارا جائے. تو وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ کے جسم سے مس کیا گیا مرنے والے کے، تو وہ زندہ ہو گیا. تو اب امام نے جو اس عورت کی مردہ گائے کو زندہ کیا، تو اب جو ساتھ جا رہے تھے وہ تھوڑا حیرانی میں آئے نا کہ پھر امام کے پاس یہ اختیار. تو میرے مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی وہ بنی اسرائیل کی جو گائے تھی نا، تو اس کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا نا، قرآن کہتا ہے. انہوں نے کہا جی. تو مولا فرماتے کہ جس اللہ نے اس گائے کے ٹکڑے کے ساتھ مردے کو زندہ کیا تھا نا، اس اللہ کی بارگاہ میں اولاد محمد کا کہیں زیادہ مقام و مرتبہ ہے. آل رسول مصطفیٰ کی اولاد جو ہے وہ اس گائے سے کہیں زیادہ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتی ہے. اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں نے گائے کو چھوا ہے اور یہ گائے زندہ ہوگی. تو اب دیکھیں یہ مقام ہے اور یہ سلسلہ ہے سارا. تو یہ اختیارات ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. بس ساتھ سلسلہ یہ رہنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں یہ، کیونکہ یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اللہ کی مشیت کے علاوہ. یعنی اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے میرے مولا کے حوالے سے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں بیٹھا تھا مولا کی بارگاہ میں، تو ایک مومن آیا اور مولا نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے شب و روز گزر رہے ہیں؟ اس نے کہا مولا اس بندے کے شب و روز کیسے گزریں گے کہ جو 400 درہم کا مقروض ہو، درہم یا دینار، اور قرض خواہوں کی وجہ سے، ان کے ڈر سے خوف سے وہ گھر بھی نہ جا سکتا، تو اس کے حالات کیسے گزریں؟ تو وہ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کے مولا نے رونا شروع کر دیا. لفظ تو ہے کہ دھاڑے مار کے بلند آواز سے مولا نے، میرے چوتھے امام نے رونا شروع کیا. تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی مولا آپ رو کیوں نہیں؟ فرمایا کہ کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے کہ ہمارا ایک محب اس قدر مشکل میں ہو کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو اور قرض خواہوں کے ڈر سے وہ گھر بھی نہ جا سکتا ہو. تو واقعہ ہو
سارے اٹھ کے چلے گئے. راوی کہتا ہے میں نے باہر بندوں کو باتیں کرتے دیکھا کہ یار یہ جو اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات ہمارے اختیار میں، آسمان و زمین ہمارے اختیار میں، اور کبھی یہ اپنے ایک ماننے والے کا 400 درہم کا قرض بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ تانا زنی انہوں نے کی. تو وہ راوی کہتا ہے کہ واقعہ میں اگلے دن پھر مولا کی خدمت میں آیا، اور کچھ دیر بعد وہ بندہ بھی آ گیا جو ایک دن پہلے آیا تھا. اس نے آ کے عرض کی مولا مجھے اپنی غربت کا جو درد اور سلسلہ ہے ہی، لیکن اب زیادہ درد مجھے اس بات کیا کہ میں کل باہر نکلا ہوں تو لوگوں نے مجھے جو تانے دیے ہیں نا کہ وہ امام ہے تمہارے کہ جو 400 درہم بھی تمہارا، اس نے کہا مولا اس کی مجھے زیادہ تکلیف اور زیادہ پریشانی. تو مولا فرماتے نہیں آپ پریشان نہ ہو. دیکھیں کار تو ایک دن پہلے بھی سکتے تھے نا، یہی سلسلہ ایک دن پہلے نہیں ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا نا، لیکن مولا فرماتے پریشان نہ ہو، میرے اللہ نے تیری پریشانی کو دور کر دیا. بات وہی ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. بس ایک دن پہلے بھی سوال اس نے کیا تھا، لیکن مولا کیونکہ وہ مشیت اللہ ہے، بس اس کی مشیت نہیں تھی. آج اس کی مشیت ہے. مولا فرماتے پریشان نہ ہو، اللہ نے تیری پریشانی کو دور کر دیا ہے. اپنے غلام کو آواز دی کہ بھائی وہ میرے افطار کے لیے جو میری روٹیاں رکھی ہیں نا وہ لے کے آؤ. وہ غلام 2 روٹیاں لے آیا، خشک روٹیاں، انتہائی خشک 2 روٹیاں. مولا نے وہ روٹیاں لے کے اس مومن کو دی کہ لو بھائی یہ روٹیاں لے لو، اللہ نے تیری پریشانی کو دور کر دی ہے. اب وہ روٹیاں لے کے چلتا بھی جا رہا ہے، فطرت انسانی ہے نا، سوچتا بھی جا رہا ہے کہ یار مثلا تقاضا تو یہ تھا کہ یعنی قرض میرا، تو اب مولا نے فرمایا کہ یہ روٹیاں لے لو تیرا قرض. تو اب تردد میں ہے کہ چلتے چلتے راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا مچھلی فروخت کر رہا ہے، اور اس کی مچھلی کو خاص تازہ نہیں تھی، کچھ باسی تھی. تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ تیری مچھلی جو ہے نا یہ بھی کوئی اتنی تازہ مجھے نظر نہیں آ رہی، اور میرے پاس بھی کوئی اتنی تازہ روٹیاں نہیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی مجھ سے لے کے ایک مچھلی تو مجھے دے دے. اس نے کہا ہاں بھائی سودا قبول ہے. اس نے ایک روٹی اسے دی اور اس سے ایک مچھلی خرید لی. تھوڑا آگے گیا تو ایک بندہ بیٹھا نمک فروخت کر رہا تھا، لیکن وہ گرد اڑ کے اس کے نمک میں شامل ہو چکی. اس نے کہا دیکھو بھائی میری روٹی بھی تازہ نہیں ہے اور تیرا نمک بھی اتنا خالص نہیں ہے، مٹی اس میں بھی شامل ہو چکی ہے، تو یہ ایک روٹی مجھ سے لے لو اور مجھے تھوڑا نمک دے دو تاکہ میں یہ مچھلی پکا کے کھا سکوں. اس نے ایک روٹی لی اور اسے تھوڑا نمک دے دیا. وہ نمک اور مچھلی کے گھر آیا، گھر آ کے مچھلی کو صاف کیا، پیٹ چاک کیا. 2 انتہائی موتی اس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے. اب چہرے پہ خوشی کی لہر تو آ گئی کہ بھائی مولا نے جو فرمایا تھا تو آثار تو پیدا ہو گئے اس غربت کے دور ہونے کے. یہ موتی ابھی وہ دیکھ کے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا کہ دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکا، باہر نکلا تو وہ نمک والا اور مچھلی والا دونوں کھڑے تھے. انہوں نے کہا بھائی تیری روٹیوں کو دیکھ کے نا ہمیں تیری غربت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تو کس قدر غریب ہے. اس نے کہا بھی ہم دونوں کو گھروں میں کوئی بھی ان روٹیوں کو نہیں کھا سکا، تو بھائی ہم آئے کہ یہ اپنی روٹیاں بھی واپس لے، جو مچھلی میں نے دی ہے وہ میں نے تجھے بخشی، نمک والے نے کہا جو نمک میں نے دیا وہ میں نے تجھے بخشا، اور یہ روٹیاں بھی اپنی واپس لے لیں. وہ دونوں روٹیاں لے کے ابھی واپس گئے. ابھی وہ آ کے بیٹھا نہیں ہے، پھر دق الباب ہوا. باہر نکلا تو میرے چوتھے امام کا وہی غلام جس نے روٹیاں لا کے دی کھڑا تھا کہ مجھے تیرے مولا نے بھیجا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ تیرا کام ہو گیا، مہربانی کر وہ روٹیاں میری واپس دے دے کیونکہ انہیں سوائے میرے اور شاید کوئی نہیں کھا سکے گا. تو یہ ہیں اختیارات. وہ کہتا ہے میں نے اتنی قیمت میں موت کہ میری آنے والی کئی نسلوں کے لیے بھی وہ کافی ہو گئے، اتنے وہ قیمتی موتی اس مچھلی کے پیٹ سے نکلے. تو یہ ہیں اختیارات امام. امام فرماتے ہیں حامل وصف علی کل کا مددگار ہوں میں، ماشاءاللہ حامل وصف علی کل کا مددگار ہوں میں، مرد میدان ہوں، کرار ہوں، جرار ہوں میں، اہل باطل کے لیے برق شرر بار ہوں میں. کون مجبور کرے گا، کون مجبور کرے گا، میں مختار ہوں میں، کون مجبور کرے گا، میں مختار ہوں میں. پے کرے صبر میں، پے کرے صبر میں قدرت نے مجھے ڈھالا ہے، پے کرے صبر میں قدرت نے مجھے ڈھالا ہے، ورنہ عباس کے آقا نے مجھے پالا ہے.
آباد و شاد ہے. جی بڑی مہربانی، بس بڑی میں منزل کی طرف آ رہا ہوں. اچھا ایک اور مشہور واقعہ، میرے مولا جس ظالم کے دور میں مولا کی شہادت اور جس کے زہر دینے کے، وہ حشام بن عبد الملک ہے. تو اس کا یہ واقعہ ہے کہ یہ آیا حج کے لیے، اور حج کے بعد اس نے طواف خانہ کعبہ کیا. طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں. لیکن جب وہ بڑا تو اب حج میں کون جانتا کہ بھائی یہ بادشاہ اور یہ وہ تو سارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوتے ہیں. تو کسی نے اسے اہمیت نہ دی اور باوجود کوشش کے رش کی وجہ سے وہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا. اب کیونکہ ظاہری طور پہ بادشاہ تھا، اس نے اپنی توہین محسوس کی اور پیچھے ہٹ کے اس نے کرسی منگوائی اور کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کو حجر اسود کو چومتا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھنے لگا. ابھی یہ بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک اور ہستی ظاہر، جن کا درویشانہ اور سادہ لباس تھا اور پیشانی سے نور کی شعاع نکل کے آسمان کی طرف جا رہی تھی، ایک نوجوان ہستی درویشانہ لباس میں تشریف لائی. انہوں نے طواف خانہ کعبہ کیا. طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی نیت سے حجر اسود کی طرف بڑھے. جیسے ہی لوگوں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو لوگ ہٹ گئے اور اس ہستی کو راستہ دے دیا. وہ ہستی بڑے اطمینان سے آگے بڑھی، حجر اسود کو بوسہ دیا اور واپس آئے. تو اب لوگ جو اس کے چہرے چمچے کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، تو بادشاہ وقت تھا، تو بوسہ دینے کے لیے گیا، تجھے کسی نے اہمیت نہیں دی، کسی نے تجھے راستہ نہیں دیا. یہ ہستی کون ہے؟ ظاہراً درویش ہستی معلوم ہوتی ہے، اور یہ آئے ہیں تو لوگ احترام سے جناب ایک طرف ہٹ گئے ہیں اور کتنے اطمینان سے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے. تو اب وہ مورخ کہتا ہے کہ وہ جانتا تو تھا کہ یہ ہستی کون ہے، لیکن اس نیت سے کہ اب اگر کہوں گا تو لوگوں کو پھر اور ان کی عظمت کا پتہ چل جائے گا، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی عظمت کا دنیا کو پتہ ہی نہ چلے. اسے پتہ تو تھا کہ یہ ہستی کون ہے، میرے چوتھے امام ہیں، لیکن اس نے کہا میں اس ہستی کو نہیں جانتا. جب اس نے کہا نا کہ میں اس ہستی کو نہیں جانتا، تو عرب کا مشہور شاعر فردوس وہ وہاں کھڑا تھا. اس نے کہا بادشاہ تو نہیں اس کو جانتا، لیکن میں اس ہستی کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس ہستی کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو لوگوں نے اسے کہا کہ پھر تو بتا کہ یہ ہستی کون ہے. تو اس نے کم از کم 70 عربی شعروں کا فی البدی قصیدہ میرے مولا کی شان میں اس نے لکھا. اس عربی شاعر نے، جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، کعبے کی اینٹ اینٹ جانتی ہے کہ یہ ہستی کون ہے. اسے ہل بھی جانتا ہے، اسے حرم کعبہ بھی جانتا ہے، بلکہ کعبے کی اینٹ اینٹ جانتی ہے کہ یہ کون ہے. تو جو فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون گردش کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ اے حشام، یہ تو اس کی محبت ہے کہ اس نے خود جا کے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، وَإِلَّا اگر چاہتا تو حجر اسود خود چلا آتا اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے. اس نے کہا اگر یہ ہستی حکم دی تو حجر اسود خود چل کے آ جاتا اس ہستی کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے. توجہ فرماتے ہیں. تو یہ ہے عظمت. اسی وقت سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس ملعون نے دل میں یعنی بٹھائی یہ بات، اور جاتے پھر اس نے حکم دیا، میرے مولا کو قید بھی کیا گیا. اور اسی وقت سے دشمنی تو ان کے خون میں شامل ہے آل محمد کی. بہرحال اس واقعے سے اور اس کی دشمنی میں اضافہ ہوا، اس ہستی کے بغض کا اور اضافہ ہوا. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے دوستو کہ اسی ظالم کے دور حکومت میں میرے مولا کو زہر دیا گیا. اور تاریخ تفصیل نہیں بتاتی اس واقعے کی کہ کس کے ذریعے سے مولا کو زہر دیا گیا، کیسے دیا گیا. بہرحال یہ طے شدہ اور متفق علیہ امر ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک کہ میرے مولا کی شہادت جو ہے وہ زہر سے ہوئی ہے. اور دوستو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے مرکزی کردار کا نام ہے سجاد، اور یہ میرے مولا کا اسم گرامی علی ہے، لقب ہے زین العابدین، لقب ہے سید الساجدین، لقب ہے میرے مولا کا سجاد. اور دوستو اگر ان الفاظ پہ غور کریں
تو میرے مولا کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ زین العابدین کا لقب، سید الساجدین کا لقب، سجاد کا لقب اس گھرانے میں رہ کے پایا ہے میرے اس امام نے، ہیں کہ جس گھرانے میں دادا وہ ہے کہ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جس کے دادا کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اور جس کے نانا محمد مصطفیٰ کی عبادت کا وہ انداز ہو کہ اللہ کو کہنا پڑے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ میرا حبیب رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر، اتنی دیر میری عبادت کے لیے کھڑا نہ ہوا کہ تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، مجھے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو جس کے نانا کی عبادت کا یہ انداز ہو اور جس کے دادا کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے، اور جس کے بابا حسین کا ایک سجدہ آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء کے سجدوں کو بچا لے، ایسے گھرانے میں سید الساجدین کا لقب پانا، ایسے گھرانے میں زین العابدین کا لقب پانا، ایسے گھرانے میں سجاد کا لقب پانا، یہ میرے مولا سجاد کا کمال ہے۔ اور خصوصاً یہ جو لقب ہے نا میرے مولا کا زین العابدین، اس پہ تمام سنی شیعہ علماء نے اس واقعے کو لکھا کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر سجا ہوا ہے، اور میدان محشر میں انبیاء، اولیاء، غوث، کتب سب موجود ہیں، اچانک نادا مناد من براہ، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کیا؟ این زین العابدین، کہ زین العابدین کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کا بیٹا علی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا۔ پتہ چلا میدان محشر میں اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ زین العابدین کا جب نام پکارا جائے گا تو جو ہستی اس نام کے ساتھ آگے بڑھے گی وہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوگا۔ تو یہ عظمت ہے میرے مولا سجاد کی۔ اور دوستو، شہادت تو سب اماموں کی مظلومانہ ہے۔ زیادہ مولا حسین کربلا میں شہید ہیں، مولا علی کو ضرب لگی مسجد میں، اور باقی جتنے امام ہیں وہ سارے زہر سے شہید ہوئے ہیں، اور زہر بھی پھر وہ منتخب کی جاتی تھی انہیں دینے کے لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس کا قطرہ، چند قطرے اگر دریا میں ڈالے جائیں تو دریا کے جانور تڑپ کے باہر آ جائیں، اتنی سخت قسم کی زہر انتخاب کی جاتی تھی ان ہستیوں کو دینے کے لیے۔ تو مظلوم سب ہیں دوستو، لیکن اس امام کی مظلومیت کی کچھ خصوصیات ہیں، اور مجھے ایک بہت پیارا پنجابی کا بند یاد آ رہا ہے، ہمارے ذاکرین پاکستان میں جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بے سارے سید ایک پاسے، بے سارے سید ایک پاسے، سجاد دی منزل بئیے، جنگوں سردیاں بردیاں خیمیاں وچ پگ پیو دی بڑھنی پئی۔ وہ کہتے ہیں جیندے سامنے غیرت پنجتن دی بنج پیش کچہری تھئیے، تائیوں این شباب دے عالم وچ جھک کمر سجاد دی۔ آزاداران مظلوم کربلا، ہم ہر لفظ کے ساتھ مصحف میں کہتے ہیں نا کہ آزاداران حسین، تو آج جس کا ذکر ہے وہ سب سے بڑا آزادار ہے میرے مولا حسین۔ حسین کا آزادار میرے مولا سجاد سے بڑا کوئی نہیں ہے کہ جو 35 یا 40 سال مظلوم کربلا کے غم میں آنکھوں سے خون رویا، ساری زندگی پھر میرے مولا آنکھوں سے خون روتے رہے۔ اور بیماری کیا تھی میرے مولا کو؟ کسی نے کیا ہوئی؟ وہ کہتا ہے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تو شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ یہ غیرت کا مرض تھا جس کے مریض رہے ہیں میرے مولا سجاد۔ اور میرے مولا سے پوچھا کسی نے کہ عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے زیادہ کل کہاں تجھ پہ ہے امام، عابد نے 3 بار کہا شام شام شام۔ اور آزادارو، بازار شام میں تو ایک منظر ایسا بھی آیا تھا کہ جہاں اس صابر امام کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلا کہ یا لیت لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا۔ ایسا مشکل مرحلہ بھی آیا کہ جب بدماشوں کا ہجوم تھا،
اور ننگے سر پھپھیاں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور پتھروں کی بارش، اس منظر میں ایسا مقام آیا کہ اس امام کو بھی کہنا پڑا کہ کاش میری ماں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساری زندگی بس دوستو میرے مولا جتنی دیر زندہ رہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے واقعات کو یاد کر کے میرے مولا نہیں روئے۔ اور ایک دفعہ ایک مومن نے پوچھا، سوال کیا کہ مولا کتنی دیر تک آنکھوں سے خون روئیں گے؟ اس لیے روتے ہیں مولا کہ بابا کربلا میں شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، چچا عباس کے بازو قلم ہوئے۔ تو مولا آپ نے تو خود ظالم کے دربار میں کہا تھا، جب ملعون نے دیکھا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حسین کے بیٹے ہیں علی۔ اس نے کہا میں نے تو کہا تھا نسل ختم کرو حسین کی، یہ بیٹا کیسے بچ گیا؟ بلاؤ جلاد کو اسے بھی قتل کرے۔ تو جب اس نے قتل کی دھمکی دی تو یہ تاریخی مکتب کی کتابوں، مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بے حیا آپ تو حد دے دو نہیں بالقتل، کیا مجھے تو موت سے ڈراتا ہے؟ جاگتا نہیں، القتل لنا عادت و کرامتنا شہادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت ہے۔ تو مولا آپ نے تو خود کہا قتل ہونا ہماری عادت، شہادت ہماری کرامت ہے، تو پھر کیوں روتے ہیں اگر بابا شہید ہوئے، اگر بھیا علی اکبر شہید ہوئے؟ تو مولا فرماتے مومن یہ بات کر کے تو نے انصاف نہیں کیا۔ مولا فرماتے یہ تو درست ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے، لیکن ایمان سے بتا پھپھیوں کو ننگے سر لے کے بازاروں میں جانا بھی ہماری اس لیے روتا ہوں کہ وہ پھپھیاں میری ننگے سر کوفہ و شام کی، یہ وہ شام کے مناظر سجاد کو خون رلاتے ہیں۔ اور عزادار و حبدار محب میرے مولا کے جب مسلسل مولا کو دیکھتے تھے خون روتے تو وہ کہا کرتے تھے مولا کبھی تو گھر سے باہر نکلیں، ہمارے ساتھ باہر چلیں، کبھی بازار میں چلیں، آپ کی توجہ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے یہ خون رک جائے۔ اس غرض سے کبھی مولا ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ نکلتے تھے۔ اور جب بازار میں مولا نکلتے تھے تو بازار میں اعلان ہو جاتا تھا کہ حسین کا بیٹا سجاد آ رہا۔ اور جو قصاب ہوتے تھے نا گوشت بیچنے والے، وہ فوراً گوشت کے ٹکڑے اتار کے چھپا لیا کرتے تھے کہ کہیں مولا سجاد کی نظر نہ پڑ جائے اور مولا کو کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے یاد نہ آ جائے۔ عزادر و تاریخ بتاتی کہ اسی طرح ایک دن مولا کے محبوں کے مجبور کرنے سے مولا گھر سے نکلے اور بازار میں تشریف لائے، اور چلتے چلتے قصاب کی دکان کے قریب پہنچے۔ اس کو ذرا دیر سے پتا چلا کہ سجاد آ رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ حسین کا بیٹا، جلدی سے اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا تھا وہ اتارا اور اسے جلدی سے کپڑے کے نیچے چھپا دیا۔ لیکن اتنے میں مولا نے دیکھ لیا اور مولا قریب آ کے پوچھا کہ یہ تو نے کیا چھپایا ہے کپڑے کے نیچے؟ اس نے کہا مولا آپ امام ہیں، امام کے سامنے جھوٹ بولنے والا لعنتی ہے، مولا یہ گوشت کا ٹکڑا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کو آتے دیکھا میں نے یہ کپڑے کے نیچے چھپا دیا کہ کہیں آپ کی نگاہ نہ پڑ جائے اس گوشت کے ٹکڑے پہ۔ مولا فرماتے ہیں اللہ تجھے اس محبت کا اجر دے گا۔ اچھا یہ جو گوشت تو بیچتا ہے جانور خود ذبح کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مولا میں خود ذبح کرتا ہوں۔ اچھا جب جانور ذبح کرتا ہے تو میرے نانا کی شریعت پہ عمل کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مولا۔ فرمایا بتا کیا کرتا ہے؟ مولا پہلے تو یہ کہ جس آلے سے ذبح کرنا ہوتا ہے نا اسے میں اچھے طریقے سے خوب تیز کرتا ہوں تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ بتا اور کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا مولا کسی جانور کو اس کے ہم جنس کے سامنے ذبح نہیں کرتا، دوسروں سے چھپا کے اسے ذبح کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ تجھے اس کا بھی اجر دے گا۔ اور بتا کیا کرتا ہے؟ مولا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے میں اسے پانی اس کے سامنے رکھتا ہوں، اسے بس عزادار و پانی کا لفظ آیا میرے مولا سجاد کا رخ کربلا کی طرف پھرا۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں ہائے او میرا کربلا کا غریب بابا، لوگ تو جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، نانا کی امت نے تجھے 3 دن کے پیاسے کو کون خنجر کی ضرورت ہے؟ کوئی غم نہ دیکھے سوائے اس غم کے۔ مجھے بتایا گیا کہ شبیہ تابوت اٹھے گی نہیں، پردہ ڈے گا، آپ یہیں زیارت کریں گے، دور کھڑے ہوگے میرے مولا سجاد کی۔ اور عزادار یہ اس امام کی شبیہ تابوت ہے کہ جو جب زہر ملی نا میرے مولا کو، تو آپ جانتے ہیں کہ جس کو زہر ملتی ہے زہر کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے شدت کی پیاس لگتی ہے جسے زہر دی جاتی ہے۔ تو عزادار جب میرے مولا کو زہر دی گئی تو یقیناً میرے مولا کو پیاس لگی ہوگی۔ تاریخ بتاتی 10 بیٹے میرے مولا کے، 5 بیٹیاں میرے مولا کی۔
جب میرے مولا کو پیاس لگی ہوئی، کبھی کوئی بیٹا پانی کا جام آگے کرتا ہوگا، کبھی کوئی بیٹی پانی کا جام آگے کرتی ہوگی، سجاد تو رو کے یہی کہتے ہوں گے سکینہ تیرا پیاسے علی اصغر ایک پانی کے 2 گھونٹ کے لیے تیرا تیر لگنا سجاد کو نہیں بھولتا، بابا تیرا 3 دن کے پیاسے سوا ہونا سجاد کو نہیں بھولتا۔ آزاد آرو، اور کبھی میرے مولا اس زہر کے اثر سے کبھی دائیں تڑپتے ہیں کبھی بائیں تڑپتے ہیں، لفظ ایک ہی زبان سے نکلتا، بابا تیرا بغیر غسل و کفن کے دفن کرنا سجاد کو نہیں بھولتا۔ اور عزادارو میرے مولا درجات بلند کرے شہید ملت جعفری علامہ ناصر عباس ملتان والے، وہ جب مولا کی شہادت پڑھا کرتے تھے تو وہ جملہ کہا کرتے تھے کہ یار جب بھی کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بھی مسلمان فوت ہو جاتا ہے دیہات میں یا کسی جگہ بھی، غریب سے غریب مسلمان بھی جب فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے مسجد کی سپیکر کو کھول کے اعلان کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں فلاں بن فلاں کا جنازہ، فلاں کے بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، فلاں کے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، فلاں کے بھتیجے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اور چاہے جتنا ہی غریب ہو، لوگ کچھ وقت کے لیے دکانوں کو چھوڑ کے یار تھوڑی دیر کے لیے مرنے والے کے جنازے کو کندھا دے آئیں، تو وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ بھائی حسین کے مظلوم بیٹے کا جنازہ اٹھنے والا ہے، حسین کی اس بیٹے کا جنازہ اٹھنے والا ہے جو 40 یا 35 سال آنکھوں سے خون روتا رہا، حسین کی اس بیٹے کا جنازہ اٹھنے والا ہے جو بوبیوں کو ننگے کرنے کے کوبہ اور شام کے بازار ہو گیا۔ اور عزادارو حسین کی اس بیٹی کا، اور یہ دیکھیں میں جملہ کہہ کے اسی کے ساتھ دعوت ماتم آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے مولا کا تو جنازہ اس لیے تیار کیا گیا ہے نا کہ تابوت اٹھا تھا میرے مولا سجاد کا، اور ائمہ کے بھی تابوت آپ اٹھاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تابوت اٹھائے گئے، لیکن سجاد کو تو یہی غم ساری زندگی۔ سجاد کے بابا کا کبھی تابوت اٹھایا آپ نے؟ تعزیہ اٹھتا ہے نا، تعزیہ، تعزیے میں اور تابوت میں بڑا فرق ہے۔ عزاداریو تابوت کیوں نہیں اٹھتا میرے مولا حسین کا؟ اس لیے حسین وہ مظلوم ہے لیکن جس کا جنازہ اٹھایا ہی نہیں گیا، اور یہی تو سجاد کو غم رہا کہ بابا تیرا بغیر غسل و کفن کے دفن کرنا سجاد کو نہیں بھولتا، بابا تیرا بغیر غسل و کفن کے دفن کرنا سجاد کو نہیں بھولتا۔ اللہ رحمت اللہ ماتم حسین یا حسین۔